بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گریٹ ایشورا نے پوچھا تو انہیں کیسے جواب دے گا؟ انہیں فون کے ذریعے بھی اپنی آواز سنانا مناسب نہیں ہے۔ سونیا اور فرحت تیری آواز اور لب و لہجہ سنتے ہی آڈیو مشین کے ذریعے تجھے کیچ کریں گے، پھر بڑی آسانی سے تیرا سراغ لگا سکیں گے۔ اس نے کہا میں بھی کسی کو اداکار بناؤں گا، پھر اسی کی آواز اور لب و لہجے میں اکابرین سے باتیں کروں گا، لیکن جب تک سیارے سے پرزے نہیں آئیں گے تب تک میری ناکارہ مشین کی مرمت نہیں ہو سکے گی۔ میں پوری طرح یہاں محفوظ نہیں رہ سکوں گا۔ جتنی جلدی ممکن ہو وہ تمام پرزے بیچ دیا جائیں تاکہ میں اس مشین کو پھر سے استعمال کے قابل بنا سکوں۔ گریٹ ایشورا نے کہا کہ وہ جلد ہی وہاں سے پرزے روانہ کرے گا۔ ان کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ ذاکر نے اپنے گریٹ ایشورا کو یہ نہیں بتایا کہ ایک شیطان کی محبوبہ سے اس کی رشتہ داری ہو رہی ہے اور وہ اس کے زیر اثر آ چکا ہے۔ وہ اپنی کمزوری بتا کر سیارے کے گریٹ ایشورا کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تو وہ ذاکر کو یا تو ہلاک کرا دیتا یا سیارے میں واپس بلا لیتا، اور وہ اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ بسرا اسی ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ اس کی ماں جینا نے اپنے لیے ایک دوسرا کمرہ لیا تھا۔ ذاکر نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے گریٹ ایشورا سے باتیں کرنے کے بعد کمرے سے باہر آئے گا، پھر ان کے ساتھ ہوٹل سے باہر جا کر رات کے وقت پیرس کا حسن اور اس کی دلکشی دیکھیں گے۔ جینا نے اسے بتایا تھا کہ فیری بوٹ میں وہ اس کے پاس آئی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی اپنی بیٹی بسرا کی طرح نوخیز حسینہ دکھائی دیتی ہے، لیکن فی الحال بیٹی کی خاطر اس نے بوڑھی عورت کا روپ اختیار کیا ہوا ہے۔ ذاکر نے جینا سے کہا تھا فیری بوٹ میں مجھے تیرا انداز پسند آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ بسرا تیری طرح ماڈرن گرل بن جائے۔ مجھے نیک پروین قسم کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ جب تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا سکتی ہے تو اپنی بیٹی کو بھی اپنی طرح ویسی ہی دل لبانے والی ادائیں سکھا دے۔ یہ جب نمازیں پڑھتی ہے تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ میرا ذہن کہتا ہے مجھے ایسی پارسا عورت سے دور رہنا چاہیے۔ تو کیوں ڈرتا ہے؟ تجھے اس سے کیوں دور رہنا چاہیے؟ میں پہلے آزما چکا ہوں۔ اسے دھوکہ دے کر حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے نتیجے میں مجھ پر اتنی مصیبتیں نازل ہوئیں کہ میری سب سے اہم غیر معمولی مشین تباہ ہو گئی۔ میں بالکل ہی نہتہ اور ناکارہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ فکر نہ کر، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اور نہ میں ہونے دوں گی۔ تو میرے حکم کی تعمیل کرتا رہے گا، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا تو میں اس کے مزاج کو بھی آہستہ آہستہ بدل دوں گی۔ تو بھی خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر یا اسے اپنے طرف مائل کر کے اس کی نمازیں چھڑا سکتا ہے۔ بسرا نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں اسے اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ذاکر کے ساتھ کیسی کھچڑی پکا رہی ہے۔ جینا نے اس کے کمرے میں آ کر کہا میں بہت خوش ہوں، تو میری باتیں مان رہی ہے اور ذاکر کو اپنے طور پر آزمانے کے بعد اس سے شادی کرنے والی ہے۔ میری بیٹی ابھی اس کے ساتھ باہر تفریح کے لیے جا، اچھی طرح گھوم پھر کر 2-4 گھنٹے بعد واپس آ۔ میں یہاں اپنے کمرے میں ہی آرام کروں گی۔ اس نے کہا آدھی رات ہو چکی ہے، کیا یہ کوئی آؤٹنگ اور تفریح کا وقت ہے؟ میں ابھی 1 گھنٹے تک سونا چاہتی ہوں، اس کے بعد تہجد کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ میرے پاس سیر و تفریح کا وقت نہیں ہے۔ جینا نے ذرا ناگواری سے کہا یہ تو نے کون سے مذہب کو گلے لگا لیا ہے؟ دن ہو یا رات عبادت ہی کرتی رہتی ہے۔ وہ بولی تجھے ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، ورنہ میں تو وقت کے مطابق ہی عبادت کرتی ہوں، باقی دنیا داری کے اچھے کاموں میں وقت گزارتی ہوں، مگر یہ راتوں کی عبادت کیا ضروری ہے؟ ایک تو ہر رات 8 یا 9 بجے نماز پڑھنے بیٹھتی ہے تو رات کے 10-11 بجا دیتی ہے، پھر رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ اگر یہی کرتی رہی تو اپنے میاں کے ساتھ راتیں کیسے گزارے گی؟ ہمارے دین میں ہر کام کے لیے، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں نہیں سمجھے گی، اس لیے یہاں سے جا، مجھے تنہا چھوڑ دے۔ میں 1-8 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد تہجد کے لیے اٹھوں گی۔ جینا وہاں سے نکل کر ذاکر کے کمرے میں آئی۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے بسرا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا تیری بیٹی کو زیادہ ہی عبادت گزار ہو گئی ہے، آئندہ میرے لیے پرابلم بنے گی۔ یہ بھی سونا چاہتی ہے، پھر عبادت کرنا چاہتی ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کی نیند اڑا سکتا ہوں اور اس کی نماز چھڑا سکتا ہوں۔ ماں نے کہا میں بھی اپنی بیٹی کا دماغ الٹ سکتی ہوں، اس کا راستہ بدل سکتی ہوں۔ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ابھی اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور کر دوں گی۔ تم بھی خیال خوانی کے ذریعے یہی کوشش کر۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بسرا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی میں اپنی ممی کی باتیں مان رہی ہوں، وہ درست مشورہ دے رہی ہیں کہ کسی نہ کسی کو اپنا لائف پارٹنر بنانا ہی ہوگا، لہذا مجھے ذاکر علی کو اچھی طرح پرکھنا اور سمجھنا چاہیے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے وہ محض نام کا مسلمان ہے۔ ایسے وقت ذاکر نے اس کی سوچ میں کہا مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، پہلے اسے اچھی طرح آزمانا چاہیے، اور آزمانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ باہر جا کر گھومنا پھرنا چاہیے۔ جینا بھی اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹی کو مائل کر رہی تھی۔
مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رات ہو چکی ہے، پیرس میں کبھی رات نہیں ہوتی۔ اگرچہ ذاکر غیر ہے لیکن میں اس کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ آزادی سے گھوم پھر سکتی ہوں۔ مجھے کسی اندیشے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی نیت بری ہوگی تو میری ماما میری حفاظت کریں گی، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بسرا سونا چاہتی تھی مگر سو نہ سکی، دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا، پھر باہر جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ وہاں ذاکر کھڑا مسکرا کر کہہ رہا تھا، میری خوشی ہے کہ تم نے میری بات مان لی، ہم باہر بہت اچھا وقت گزاریں گے۔ جینا اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، اس نے مسکرا کر کہا، بیٹی تو بے فکر ہو کر جا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تیری نگرانی کرتی رہوں گی، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بسرا ذاکر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ جینا اپنے کمرے میں آ کر موم بتیاں جلانے لگی اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ وہ آدھی رات کے بعد اسی طرح عمل کر کے اپنی یار دلدار شیطان کو اپنے پاس بلاتی تھی۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، شیطان کی پرستش کر رہی تھی اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ جوان ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بیٹی کی خاطر خود پر بڑھاپا طاری کر لیا تھا، اب شیطان کی خاطر جوانی کے سانچے میں ڈلتی جا رہی تھی۔ اس نے موتیوں کی ایک مالا پہنی ہوئی تھی جسے لباس کے اندر چھپا کر رکھتی تھی۔ اس مالا میں لاکٹ کی جگہ شیطان کی کھوپڑی تھی۔ اس نے اس مالا کو اتار کر موم بتیوں کے درمیان رکھ دیا۔ ان کی روشنی میں شیطان کی کھوپڑی مسکرانے لگی، جگمگانے لگی۔ اس نے دھیمی دھیمی آواز میں گنگنانا اور ہولے ہولے رقص کرنا شروع کیا۔ گنگنانے کے دوران جو الفاظ ادا ہو رہے تھے وہ کسی اجنبی زبان کے تھے۔ وہ شیطان کی مناجات کر رہی تھی۔ ایسے وقت ایک موم بتی بجھ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا یار دلدار آ گیا ہے۔ پھر دوسری موم بتی بجھ گئی۔ گنگنانے اور رقص کرنے کے دوران میں اس کا ایک ایک لباس اترتا جا رہا تھا۔ وہ خود نہیں اتار رہی تھی، محسوس کر رہی تھی کہ وہ آ چکا ہے، اسے چھو رہا ہے اور اس کا ایک ایک لباس اتار کر پھینکتا جا رہا ہے۔ وہ ہنستی تھی، شیطان کی سکھائی ہوئی اداؤں سے شیطان کو ہی لبھاتی تھی، اسے ترغیب دیتی تھی اور اس کے ہوش اڑاتی رہتی تھی۔ اماوس کی کالی راتوں میں وہ صبح تک ایسا ہی کھیل کھیلتی رہتی تھی اور اس سے شیطانی قوتیں حاصل کرتی رہتی تھی۔ ذاکر کار ڈرائیو کر رہا تھا، بسرا اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھی ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے اندر پہنچ کر اسے اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ اس کی سوچ میں کہنے لگا، مجھے یوں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اخلاقاً رسمی طور پر بات کرنی چاہیے۔ بسرا نے قائل ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، عشاء کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں؟ وہ ایک دم سے جھنجھلا گیا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کی طرف مائل ہو کر پیار بھرے انداز میں کوئی رومانی گفتگو کرے گی، مگر وہ تنہائی میں بھی دین و ایمان کی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا، پلیز بسرا، دن رات صرف دین کی ہی باتیں نہ کرو، دنیا داری بھی لازمی ہوتی ہے۔ بے شک ہمارے دین میں دنیا داری کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ حکم ہے کہ دنیاوی فرائض پوری طرح ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ عبادت بھی کی جائے، لیکن عبادت کرنے کے لیے دین کو اس کی پوری روح کے ساتھ سمجھنا لازمی ہے۔ میں تو صرف ایک سوال کر رہی ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر ہم دوسری باتیں کریں گے۔ اچھی بات ہے، تم نے کیا پوچھا تھا؟ ایک بہت ہی چھوٹا سا سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں۔ مسیارے سے دین اسلام کے متعلق اچھی خاصی اسٹڈی کر کے آیا تھا، اسے بہت سی باتیں یاد تھیں، مگر یہاں آ کر اصیل جنوں میں گرفتار ہوا تھا۔ ایسے مسائل سے دوچار ہوا تھا کہ کچھ باتیں بھول گیا تھا۔ اس وقت اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں۔ اس نے کہا، تمام نمازوں میں عشاء کی نماز ایسی ہے جس میں رکعات زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ کتنے فرض، کتنی سنتیں، کتنے نفل ہوتے ہیں؟ تم تو بچہ سمجھ کر مجھے پڑھانے اور سکھانے لگی ہو، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ساری باتیں نوٹ کی ہوئی ہیں، میں ہوٹل پہنچ کر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ تمہاری باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اور اگر پڑھتے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ۔ اوہ گاڈ، تم ہماری آؤٹنگ کے رومانی ماحول کو اور اس کار کو مسجد کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے ماما سے پہلے ہی کہہ دیا ہے، میں کسی ایسے شخص کو اپنا لائف پارٹنر بناؤں گی جو سچا مسلمان ہوگا، دل میں خدا کا خوف رکھتا ہوگا اور 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر سوچا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنی طرف کھینچنا چاہیے، تبھی یہ شیشے میں اترے گی۔ اس نے بسرا کے دماغ پر قبضہ جما لیا، اسے اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ اس کا مزاج اچانک ہی بدل گیا، وہ بڑے ہی پیار سے جذباتی نظروں سے ذاکر کو دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ ایک فلائی اوور سے گزر رہے تھے، اس پل پر دور تک سناٹا تھا۔ اس نے ایک کنارے کار روک دی۔ وہ اندر سے کچھ پریشان تھی کہ خواہ مخواہ کیوں اس کی طرف مائل ہو رہی ہے، لیکن دل اسی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ ذاکر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اتنی دور کیوں ہو، میرے قریب آؤ۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، میرا دل تو چاہتا ہے کہ آ کر تمہارے سینے سے لگ جاؤں، مگر اور گاڈ سے اگر مگر نہ کرو، بس میری آگوش میں چلی جاؤ۔ وہ اپنی سیٹ پر ذرا سی کھسک کر اس کی طرف آگے آئی، مگر اس کے اندر کی شرافت اور پارسائی اسے روک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کے باوجود جھجک رہی تھی۔ ذاکر نے اسے اپنی طرف کھینچ کر بازو میں بڑھتے ہوئے کہا،
तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। अब देखो मैं तुम्हारे सामने भी हूँ और तुम्हारे अंदर भी समाया हुआ हूँ। तुम मान जाओ, मुझे मुसलसल ख्याल करते रहने पर मजबूर ना करो, वरना रोमांस का मजा नहीं आएगा। अगरचे वो उसके दिमाग पर पूरी तरह छा गया था, मगर जहन के किसी गोशे में ईमान मचल रहा था। उसने मजबूर और बेबस होकर खुद को उसके हवाले करने से पहले अंदर से पूरी तरह तड़प कर अपने खुदा को पुकारा, ए मेरे मालिक, ए मेरे महबूब, तू मेरा मुहाफिज है, मुझे बचा ले, शर को मुझ पर गालिब ना आने दे। ठीक उन्हीं लम्हात में जाकर की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने अपने गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल को महसूस किया। पीछे से किसी की बराई हुई आवाज सुनाई दी, दोनों हाथ पीछे गर्दन पर रखो और चुपचाप बाहर निकल आओ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ऐसे वक्त वो ख्याल खानी भूल गया था। उसकी सोच की लहरें जैसे ही बसरा के दिमाग से निकली, वो चीखें मार मार कर रोने लगी। उस आने वाले से कहने लगी, तुम जो कोई भी हो, इस वक्त मेरे लिए फरिश्ता बन कर आए हो, मैं खुदा का वास्ता है, मुझे इस शैतान से किसी तरह बचाओ। वो आने वाला मर्द तारीकी में था। उसने कहा, तुम तुर्की जुबान बोल रही हो, खुदा का नाम ले रही हो, मैं भी तुर्क मुसलमान हूँ, मगर ये शैतान का बच्चा कौन है? वो बोलते बोलते रुक गया। उसने फिर अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। फौरन ही सांस रोक कर बोला, अरे ये तो मेरे दिमाग में कोई आना चाहता था, ये कौन हो सकता है? बसरा ने जल्दी से कहा, ये ही शैतान है, ये टेलीपैथी जानता है, तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अजनबी ने कार का अगला दरवाजा खोलकर फिर एक उल्टा हाथ जाकिर के मुंह पर मारकर बोला, चल बाहर निकल। जाकिर ने बाहर निकल कर देखा, वो अजनबी का दावर और तगड़ा जवान था। अगर उसके पास रिवॉल्वर ना होता तब भी वो उससे लड़ने की जरूरत ना करता। अजनबी जवान ने कहा, तेरे पास जो भी माल है उसे मेरे हवाले कर दे। जाकिर ने कहा, मेरी जेबों में कुछ नहीं है, तू तलाशी ले सकता है। तू मुझसे 50,000 फ्रांसीसी डॉलर्स लेकर मेरा पीछा छोड़ दे, ये नकद रकम कार के डैशबोर्ड में रखी हुई है। अजनबी ने हंसते हुए कहा, रकम लेकर भी तेरा पीछा ना छोड़ूं तो तू क्या करेगा? मैं तो लूटने ही आया हूँ, मेरे तो मजे हो गए। एक वारदात में 50,000 फ्रांसीसी डॉलर्स मिल रहे हैं। बसरा ने कार की पिछली सीट से छोटे से बैग को उठाते हुए कहा, ये अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर घूमता है, इसके अंदर कोई छोटी सी मशीन है, इसके अलावा बहुत ही कीमती हीरे और सोने की चंद ईंटें भी हैं। वो खुश होकर बोला, वाह, आज तो तगड़ा हाथ मारा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक ही रात में इस कदर दौलतमंद बन जाऊंगा। उसने बसरा से वो छोटा सा बैग ले लिया। जाकिर ने आजी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज तुम ये सारी दौलत ले लो, मगर वो छोटी सी मशीन मुझे दे दो, कि तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अजनबी ने बसरा को देखते हुए पूछा, क्या ये मशीन उसके हवाले कर दूं? वो बोली, मैं नहीं जानती ये क्या चीज है, तुम उसका सब कुछ लूट कर ले जा रहे हो, इंसानियत का तकाजा ये है कि कुछ इसके लिए छोड़ दो। वो बसरा किस बात से मुतासिर होकर बोला, वाह क्या बात है, ये तुम पर जुल्म कर रहा था, तुम शैतान से बचना चाहती थी, अब इससे निजात मिल रही है, तू उसे सजा से भी बचाना चाहती हो। मैं चाहती हूँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए, तुम्हारे जाने के बाद भी ये मुझे नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन ये टेलीपैथी के जरिए फिर मेरे अंदर आएगा, फिर मुझे ट्रैप करेगा। वो बोला, मैं टेलीपैथी तो नहीं जानता, मगर इस इल्म के बारे में बहुत जानता हूँ। अगर ये दिमागी तौर से कमजोर हो जाएगा तो ख्याल खानी नहीं कर सकेगा और ना ही तुम्हारे अंदर पहुँच सकेगा। ये कहते ही उसने जाकर की एक टांग पर गोली मारी। वो चीख मारकर उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। अजनबी फौरन ही स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद करके कार स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम कहाँ से आई हो, मुझे बताओ, मैं वहाँ तुम्हें पहुँचा दूंगा। वो बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरे हालात मुझे बुरी तरह ठोकरें मार रहे हैं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वही मेरी दुश्मन बन गई है, मेरे लिए ऐसे मसाइब पैदा करती है कि मेरी तो जान पर बनाती है। जैसा कि अभी तुम देख चुके हो, ऐन वक्त पर ना आते तो पता नहीं मेरा क्या हाशर होता। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत ही नेक खातून हो। वैसे ये बात समझ में नहीं आई कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वही तुमसे दुश्मनी क्यों कर रही है। वो अपनी माँ जीना के मुतालिक तमाम बातें तफसील से बताने लगी। फिर उसने कहा, बाज़ औक़ात मैं अपनी मामा को समझ नहीं पाती, उसकी बातों में आ जाती हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मम्मी ने मेरे पहले शोहर को कत्ल कराया था, अब वो जाकिर को मेरा मिजाजी खुदा बनाना चाहती थी। झूठ बोलती थी कि वो सच्चा मुसलमान है। अभी मैंने आजमा लिया है, अव्वल तो वो मुसलमान ही नहीं है, अगर है तो उसके दिल में खौफ खुदा नहीं है। अजनबी ने कहा, मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि तुम्हारी माँ खुद को शैतान की महबूबा कहकर फख्र करती है और उसके पास बड़ी पुरस्कार कुव्वतें हैं। दूसरी तरफ ये जाकिर टेलीपैथी जानता है और तुम उन दोनों के दरमियान सैंडविच बनी हुई हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने सर घुमाकर अजनबी को देखा, फिर कहा, मेरा ईमान है कि मेरे खुदा ने तुम्हें मेरी इमदाद के लिए भेजा है। तुमने मेरी मदद की, मुझे दुश्मन से बचाया, लेकिन ये नहीं चाहती कि आइंदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। मुझ पर क्या मुसीबत आ सकती है?
یہ نہ بولو کہ میری ماں شیطانی قوتوں کی حامل ہے۔ تم نے بڑی آسانی سے ذاکر علی پر قابو پا لیا، لیکن میری ماں لوہے کا چنا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت چبا نہیں سکتی۔ تم اس کے مقابلے پر میری حمایت کرو گے تو وہ تمہیں ایک پھونک میں اڑا دے گی۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو، یہ سچ ہے کہ میں ایک معمولی سا انسان ہوں، شیطانی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، اگر میں اس ظالم ماں سے چھپ چھپا کر تمہاری امداد کرتا رہوں تو کیا بات بنے گی؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، ہرگز نہیں، میری ماں سے چھپ کر نہیں رہ سکو گے۔ تم زمین کی تہہ میں جا کر چھپ جاؤ یا سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، وہ سچ مچ شیطان کی محبوبہ ہے، کہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہوں گی کہ تم خواہ مخواہ مصیبت مول لو۔ تم بہت اچھی ہو، اتنی مصیبتوں میں بھی میری سلامتی کی خاطر مجھ سے مدد لینا نہیں چاہتی۔ پھر وہ گہرا سانس لے کر بولا، اگر میں نے تمہیں یوں ہی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ میں کسی بھی طرح تمہارے کام آنا چاہتا ہوں، تمہارے ذہن میں کوئی تدبیر ہو تو بتاؤ۔ میں کچھ زیادہ ذہین نہیں ہوں، خود کو مصیبتوں سے نکالنے کے سلسلے میں میری ذہانت کام نہیں آتی ہے، میں کوئی تدبیر سوچ نہیں پاتی، پھر تمہارے لیے کیا سوچوں؟ فی الحال تم یہ کرو کہ اپنا موبائل فون نمبر مجھے بتاؤ، میں اپنا نمبر تمہیں بتاتا ہوں، کوئی ایسی مصیبت آئے تو فوراً مجھے کال کرنا، میں تمہاری مدد کے لیے ضرور پہنچوں گا۔ دونوں نے اپنا موبائل فون نکال کر ایک دوسرے کا نمبر سیو کیا۔ بصرہ نے کہا، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کون ہو۔ میرا نام کمال پاشا ہے، دولت کمانے کے کتنے ہی ہتھ کنڈے استعمال کیے مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اچھا کھانے پینے اور پہننے اور اوڑھنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی، اس لیے میں یہاں کے ایک بہت بڑے جنرل سٹور میں سیلز مین بن گیا۔ اچھی خاصی تنخواہ ہے، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن میرے خواب پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ بصرہ نے اسے گور کر پوچھا، اور تم خوابوں کی تعبیر کے لیے چور ڈاکو بن گئے، راتوں کو اسی طرح واردات کرتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہارے لہجے میں طنز ہے، مگر کیا کیا جائے، میں پچھلے 6 برس سے واردات کرتا آ رہا ہوں، بڑی مشکلوں سے $1,00,000 جمع کیے ہیں، اتنی رقم مجھے نوکری کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ کیا تم کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آئے؟ ایک آدھ بار گرفت میں آنے والا تھا مگر بال بچ گیا، میں بہت سوچ سمجھ کر واردات کرتا ہوں۔ کوئی مجرم قانون کی گرفت میں آئے بغیر نہیں رہتا، تم گرفت میں نہیں آئے مگر پہچانے جا سکتے ہو، پھر ہمیشہ پولیس کو مطلوب رہو گے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اب تک مجھے کسی نے چہرے سے نہیں پہچانا ہے، میں آئندہ بھی محتاط رہوں گا۔ یعنی آئندہ بھی تم ایسی واردات کرتے رہو گے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ بہت دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ بصرہ نے کہا، گاڑی روکو۔ کیوں؟ یہاں تو کوئی ہوٹل نہیں ہے، اور تم اپنے کسی ہوٹل میں جانا چاہتی ہو؟ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ اپنے فون سے میرا نمبر مٹا دو، میں تم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ ارے تم تو ناراض ہو گئی، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تعلق ہی ختم کر دو؟ کبھی تم پر مصیبت آئے تو کیا کرو گی؟ میں دنیا میں کسی بندے کی محتاج نہیں ہوں، میرا خدا میری حفاظت کرنے والا ہے۔ میں کہتی ہوں گاڑی روکو۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روکتے ہوئے کہا، غصہ تھوک دو، تم بہت اچھی ہو، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ آئندہ مجھے تمہارے کام آنا چاہیے، تمہارے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے۔ میرا دل و دماغ کہتا ہے کہ کسی چور ڈاکو سے اتنی دور رہنا چاہیے کہ وہ دکھائی بھی نہ دے۔ پلیز غصہ نہ کرو، دوست بن کر رہنے کی بات کرو۔ وہ گور کر بولی، جب ملازمت کرنے سے تمہارا گزارا ہو رہا ہے تو دولت کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا نیکی و شرافت سے زندگی نہیں گزار سکتے؟ جب تک تنہا ہوں نیکی و شرافت کے ذریعے زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن جب شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو ضرورتیں بڑھتی جائیں گی۔ میں انہیں کسی کا محتاج بنا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ دوسرے لوگ عالیشان بنگلوں میں رہتے ہیں، ان کے بچے کاروں میں گھومتے ہیں، کیا میں کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہوں گا اور میرے بچے بسوں میں سفر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ترستے رہیں گے؟ ہماری دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ایسی شرافت اور نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ زیادہ لالچ نہیں کرتے، زیادہ کمانے کی دھن میں رہنے والے مجرمانہ زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں، جیسا کہ تم چل رہے ہو۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ شادی کے بعد بیوی تانے دیتی ہے، بچے ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے باپ نے انہیں دوسروں کا محتاج بنا دیا ہے۔ دنیا کی ساری بیویاں ایسی نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیتی ہیں کہ وہ بھی باپ کی طرح محنت مزدوری کر کے شریفانہ زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس نے بڑی لگن سے بصرہ کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم میرے ساتھ ایسی ازدواجی زندگی گزار سکو گی؟ وہ اچانک پیشکش پر ایک دم سے چونک گئی، ذرا جھجک گئی، پھر اس نے کہا، اگر تم واردات کرنا چھوڑ دو گے، ایک شریف آدمی کی طرح ملازمت کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو میں ہر دکھ سکھ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر بولا، تو پھر ہاتھ ملا کر وعدہ کرو۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، میں کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتی، ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کی زبان سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے اس وقت شریک حیات بننے کی حامی بھروں گی جب تمہیں اچھی طرح آزما لوں گی۔
یعنی تم مہینے 2 مہینے یا سال بھر تک دیکھتی رہو گی کہ میں شریفانہ زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں؟ اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق دولت کمانے کے لیے ناجائز راستے پر نہیں چلوں گا اور حلال کی روزی کماتا رہوں گا تو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گی۔ بے شک میں وعدہ کرتی ہوں میرے راستے میں خواہ کتنی ہی رکاوٹیں آئیں، میں صرف تمہاری شریک حیات بننے کا انتظار کرتی رہوں گی۔ سب سے بڑی رکاوٹ تمہاری ماں ہے جسے ہم کبھی زیر نہیں کر سکیں گے۔ میری ماں کی فکر نہ کرو، وہ میری دشمن ضرور ہے مگر کبھی میری جان نہیں لے گی، البتہ تمہاری دشمن بن جائے گی، مجھے تمہاری فکر رہا کرے گی۔ میری بھی فکر نہ کرو، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ جس طرح تمہارا ایمان پختہ ہے کہ خدا تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہی خدا میری بھی حفاظت کرے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، کمال پاشا تم بہت حوصلہ مند ہو، بس اپنے ایمان کو مستحکم رکھو، پھر دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بسرا نے دوبارہ کہا، کمال پاشا سورہ فاتحہ ایک دعائیہ سورت ہے، ہم اسے پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام رکھا ہے، اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، بس ایک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہتی ہوں اور یہ دیکھتی آ رہی ہوں کہ میری ماں کی شیطانی کوششوں کے باوجود میری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ میرے مرحوم شوہر کے بعد جلال اکبر نے میری عزت لوٹنی چاہی، اس وقت میرے خدا نے مجھے بچایا۔ دوسری بار ذاکر نے یہی کوشش کی، مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے سرزا کر کے بالکل ہی بے بس کر دیا۔ میں تو بری طرح لٹ جاتی لیکن میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ آج تم نے خود دیکھا ہے کہ اس ویرانے برج پر کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا، لیکن تم اچانک ہی وہاں پہنچ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ سمجھو تو خدا کی رحمت اور مہربانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطیہ کہ بندے کا ایمان سچا اور مستحکم ہو۔ وہ ہوٹل کے احاطے میں پہنچ گئے۔ کمال نے کہا، تم سے اتنی مختصر سی ملاقات ہوئی مگر یوں لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں۔ تم نے اس 1 گھنٹے میں میری دنیا ہی بدل دی ہے، میرا مزاج بدل دیا ہے، میرے ارادے بدل دیے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو یہاں تمہیں ذرا سی بھی پریشانی ہوگی تو تم مجھے فوراً کال کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں مگر میری بالکل فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ویسے میں تمہیں ضرور کال کروں گی۔ وہ اس سے رخصت ہو کر ہوٹل کے اندر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنے ماں کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ اسے پتا تھا کہ ماں یا تو سو رہی ہوگی یا شیطان کی پرستش کر رہی ہوگی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد کبھی مسکراتی بھی نہیں تھی مگر آج پہلی بار دلی مسرتیں محسوس کر رہی تھی۔ دماغ ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام پریشانیاں ایک دم دور ہو گئی ہیں۔ وہ ہولے ہولے گنگنانے لگی، لباس تبدیل کر کے بستر پر چاروں چاندیں چت ہو گئی۔ اس رات اسے بہت گہری نیند آئی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ذاکر کی جیسے شامت آ گئی تھی۔ وہ گریٹ ایشورا کے احکامات کے مطابق جو بھی کام کر رہا تھا اس میں ناکام ہو رہا تھا، جہاں جا رہا تھا ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ پہلے اس کے بازو میں گولی لگی تھی، وہ عارضی طور پر خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ذرا زخم کی تکلیف کم ہوئی، دماغی توانائی بحال ہوئی اور وہ خیال خوانی کے قابل ہوا تو کمال پاشا نے اس کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ اب وہ پھر عارضی طور پر خیال خوانی کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک جھڑک کر کنارے پڑا رہا۔ رات بہت ہو گئی تھی، اکا دوکا گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ ان گاڑی والوں نے اسے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس والے ایمبولینس کے ساتھ وہاں آئے تو اس نے بے ہوشی کا ڈھونگ رچایا تاکہ سوال جواب میں وقت ضائع نہ ہو اور جلد سے جلد اس کی مرہم پٹی ہو جائے۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا۔ چونکہ بہت قریب سے گولی چلائی گئی تھی اس لیے وہ پنڈلی کا گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ اگر پیوست رہتی تو وہ تکلیف کی شدت سے واقعی بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ وہ اس دوران میں آنکھیں بند کیے سوچتا رہا کہ جینا کو کس طرح اپنے زخمی ہونے کی اطلاع دی جائے، اسے بتایا جائے کہ کس طرح ایک اجنبی نے اسے لوٹ کر اور زخمی کر کے بصرہ کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا ہے۔ وہ جھنجھلا رہا تھا کہ خود جینا اسے رابطہ کیوں نہیں کر رہی ہے، اس کی نہ صحیح اپنی بیٹی کی خبر کیوں نہیں لے رہی، ان دونوں کو آؤٹنگ کے لیے بھیج کر ان سے غافل کیوں ہو گئی ہے۔ اس کے زخم کی مرہم پٹی کر دی گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس وقت پولیس والے آس پاس نہیں تھے۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، میں ایک ضروری فون کال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف ایک کال کرنے کے لیے اپنا موبائل فون دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اسے اپنا فون دیا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ اس نے جینا کے نمبر پنچ کیے۔ دوسری طرف سے بیل سنائی دے رہی تھی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جینا نے فون اٹینڈ کیے بغیر فون کو بند کر دیا ہے۔ ذاکر کا یہ اندازہ بالکل درست تھا۔ اس وقت وہ اپنے یار دلدار شیطان کی آغوش میں تھی، کسی طرح کی مداخلت نہیں چاہتی تھی۔ ذاکر نے پھر اس کے نمبر پنچ کیے۔ اس پر ٹیپ چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے کہا گیا کہ فون فی الحال بند ہے، اسے کچھ دیر بعد رابطہ کرنا چاہیے۔
اس نے مایوس ہو کر فون ڈاکٹر کو واپس کر دیا۔ ایک پولیس افسر نے وہاں آ کر پوچھا، تم کون ہو؟ کس ملک سے آئے ہو؟ تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ کیا وہ تمہارا کوئی دشمن تھا یا کوئی لٹیرا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں استنبول سے آیا ہوں، ہوٹل ڈیلائٹ میں ایک کمرہ کرائے پر لیا ہے، وہاں میرا پاسپورٹ وغیرہ ہے، آپ اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے۔ یہاں میں کسی کو نہیں جانتا، میری کسی سے دعوت نہیں ہے۔ وہ کوئی لٹیرا تھا، اس نے مجھے زخمی کیا، مجھ سے $50,000 چھین لیے، پھر میری کار بھی لے کر چلا گیا۔ ہوٹل ڈیلائٹ کی رینٹڈ کار تھی۔ پولیس افسر نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی ہم وہاں جا کر انکوائری کریں گے، دیکھیں گے کہ تمہارا بیان کس حد تک درست ہے۔ اس نے کہا، آفیسر، میرا زخم گہرا نہیں ہے، میں لنگڑا کر چل سکتا ہوں، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ وہ پولیس والوں کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں آیا، وہاں اس نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ دکھایا۔ بسرا و جینا کا ذکر نہیں کیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ انکوائری لمبی ہو جائے اور خواہ مخواہ پریشانیاں اور درد سری بڑھتی جائے۔ بہرحال پولیس والے مطمئن ہو کر چلے گئے۔ وہ جینا پر جھنجھلا رہا تھا کہ اس سے غافل ہو گئی ہے۔ اس نے پولیس والوں کے جانے کے بعد اس کے دروازے پر آ کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ اس سے اپنے اندر اس کی غصے میں غراتی ہوئی آواز سنائی دی، جا اپنے کمرے میں چپ چاپ سو جا، صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا، میں تو چپ چاپ سو جاؤں، اپنی بیٹی کی بھی خیر خیریت معلوم کرو، وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ بکواس مت کر، وہ کسی کے ساتھ نہیں گئی ہے، ابھی اپنے کمرے میں سو رہی ہے، چلا جا یہاں سے، میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈال۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ یہ کیسی دنیا ہے، میں کہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ ان ماں بیٹی کا تو کچھ نہیں بگڑا، میں ہی بری طرح برباد ہو رہا ہوں۔ ایک بار پھر زخمی ہو گیا ہوں اور اب پتہ نہیں کب دماغی توانائی بحال ہوگی اور کب میں خیال خوانی کے قابل ہو سکوں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر اسے یاد آیا کہ ماں بیٹی کے چکر میں آ کر وہ گریٹ ایشورا کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہا ہے۔ اس نے حکم دیا تھا کہ کسی بھی طرح کابرین سے رابطہ کیا جائے، انہیں یہ خوشخبری سنائی جائے کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے، پھر انہیں ٹالنے کے لیے کہا جائے کہ وہ اس سلسلے میں ذرا انتظار کریں۔ سیارے والے اس دنیا پر حکومت کرنے کی ابتدائی تیاریوں میں مصروف ہیں، ان لوگوں سے بعد میں رابطہ کیا جائے گا اور تحریری معاہدہ بھی کیا جائے گا۔ اس نے اپنے بازو کے زخم کو سہلایا، پھر ٹانگ پر لگے ہوئے تازہ زخم کو دیکھ کر ایک سردہ بھرتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ گریٹ ایشورا کو خبر نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اگر ایسی ہی مار پڑتی رہی تو کیا ہم اس دنیا پر حکومت کر سکیں گے؟ وہ موجودہ حالات کی وجہ سے بری طرح مایوس ہو رہا تھا۔ گریٹ ایشورا سے توقع تھی کہ وہ جب بھی زمین پر آئے گا تو بدترین حالات پر قابو پا لے گا، یہاں ہر حال میں اپنی حکومت قائم کرے گا۔ اس نے اپنے آقا، اپنے انداتا، اپنے معلم سے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے رابطہ کیا۔ ادھر سے سخت لہجے میں پوچھا گیا، تو کہاں ہے؟ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے تحریری جواب ارسال کیا، میرے معلم، جیسا کہ تو جانتا ہے میں زخمی ہو کر استنبول سے نکلا تھا، قانون کی نظروں سے بچتا بچاتا پیرس پہنچا تو رات کی تاریکی میں ایک لٹیرے نے مجھے بری طرح لوٹ لیا، پھر میرے ایک پاؤں میں گولی مار کر چلا گیا۔ میں دوسری بار زخمی ہو کر ٹیلی پیتھی کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہوں، اس وقت بے دست و پا بیٹھا ہوا ہوں۔ گریٹ ایشورا نے پوچھا، تو کہاں جاتا ہے؟ کیا کرتا پھرتا ہے؟ یہ بار بار زخمی کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا تو نے کابرین سے رابطہ کیا تھا؟ کیسے کرتا؟ پہلے بازو میں گولی لگی تھی، اس کے نتیجے میں خیال خوانی سے محروم رہا، جب ذرا توانائی حاصل کر لی اور خیال خوانی کے قابل ہونے لگا تو دوسری گولی ٹانگ پر لگی، میں پھر نہتا اور بے یار و مددگار ہو گیا ہوں، نہ غیر معمولی مشین کام آ رہی ہے، نہ ہی خیال خوانی کر سکتا ہوں، پھر میں کس طرح کسی سے رابطہ کروں گا؟ کابرین میں سے کسی کو کیسے مخاطب کروں؟ گریٹ ایشورا نے کہا، تو وہاں قدم قدم پر مصیبتیں اٹھا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں تیری تباہی ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو فرحاد اور سونیا کی نظروں میں آ گیا ہے اور وہ بڑی رازداری سے تجھ پر حملے کر رہے ہیں۔ ذاکر نے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ میں فرحاد اور سونیا کی نظروں میں نہیں آیا ہوں، تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ یہ ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک جادوگرنی کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ وہ خود کو شیطان کی محبوبہ کہتی ہے اور واقعی ایسے شیطانی تماشے دکھاتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ گریٹ ایشورا کو جینا کے متعلق بتانے لگا۔ اس نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، اگر وہ عورت ایسی پراسرار قوتیں رکھتی ہے تو پھر ہمارے بہت کام آ سکتی ہے، تجھے اس سے دوستی رکھنی چاہیے۔ میں اس سے دوستی کروں یا نہ کروں، وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی ہے، میں نے اس کی بات مان لی ہے، اس کا داماد بننا چاہتا ہوں، لیکن اس کے زیر اثر رہنے کے باوجود کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر آتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ذرا عقل سے کام لے اور اس عورت کو اپنے طور پر استعمال کر، اس کا ذریعہ کابرین کو مخاطب کر۔ اگر وہ شیطان کی محبوبہ کھل کر فرحاد اور سونیا کو چیلنج کرے گی، تب بھی وہ دونوں غیر معمولی مشین کے ذریعے اس عورت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ اپنی پراسرار قوتوں سے اپنا اور تیرا بچاؤ کرے گی، تو ابھی اس سے بات کر۔ وہ بھی کسی سے بات نہیں کرے گی، اس وقت شیطان کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔
مجھے امید ہے کل صبح میں اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکوں گا۔ تجھ سے پہلے نائب شرارا نے ایک کائنہ سے دوستی کی تھی، بلکہ اسے اپنی دیوی مان کر اس کی پوجا کرنے لگا تھا۔ اس کی پراسرار قوتوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گئی ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تجھے اس شیطان کی محبوبہ سے رشتہ داری بھی کرنی چاہیے اور اس سے محتاط بھی رہنا چاہیے۔ میری خیال خوانی کی صلاحیت بحال ہو جائے گی، یہ غیر معمولی مشین کام کرنے لگے گی اور سیارے سے میری مدد کرنے والے کچھ لوگ آئیں گے، تو میں جینا کی مدد حاصل کیے بغیر بھی بہت کچھ کر سکوں گا۔ میں 24 گھنٹے کے اندر 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہاں سے روانہ کروں گا، وہ اچھے فائٹر بھی ہیں اور وہ تیری غیر معمولی مشین کے تمام پرزے بھی لے کر آئیں گے۔ پھر تو بدترین حالات میں بھی مجھے حوصلہ ملتا رہے گا، اس کے بعد میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں سے آ رہے ہیں، وہ تجھ سے دور رہیں گے، کبھی تیرے سامنے نہیں آئیں گے، کسی طرح وہ پرزے تیرے پاس پہنچا دیں گے۔ جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت آئے گی وہ دور ہی دور سے تیری حفاظت کریں گے اور تجھے مصیبتوں اور مسائل سے نکالنے کی کوششیں کریں گے۔ گریٹ ایشورا نے رابطہ ختم کر دیا۔ ذاکر مشین کو بند کر کے بستر پر آ گیا اور لیٹ کر تکلیف سے کراتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالات کی ایسی مار پڑ رہی تھی کہ وہ تھک ہار کر نڈال ہو کر نیند میں ڈوب گیا۔ دوسرے دن وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں دیر تک سوتے رہے۔ پھر بسرا بیدار ہوئی، آنکھیں کھول کر چھت کو تکنے لگی۔ پچھلی رات جو واقعات پیش آئے تھے ان کے متعلق سوچنے لگی، اور سوچنا کیا تھا، کمال پاشا اس کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ وہ اس سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے موبائل فون پر اس کے نمبر پنچ کیے، پھر فون کو کان سے لگا کر رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کی بھاری بھرکم دل میں اتر جانے والی آواز سنائی دی، ہائے بسرا، میں اپنے فون کی اسکرین پر تمہارا نام پڑھ چکا ہوں، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں میں ہی ہوں، بڑی گہری نیند سوتی رہی، ابھی آنکھ کھلی ہے، کیا تم سو رہے ہو؟ نہیں، بھی غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتہ کرنے کا ارادہ تھا۔ پہلے یہ بتاؤ سب خیریت ہے نا؟ تمہاری ماں کا ری ایکشن کیا ہے؟ اور وہ کمبخت زخمی ہونے کے بعد کہاں پہنچا ہوا ہے؟ کیا اس کی کوئی خبر ہے؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، شاید ماما ابھی سو رہی ہیں، اس لیے نہ تو انہوں نے میری خبر لی ہے اور نہ ہی ذاکر کے متعلق کچھ جانتی ہیں۔ اگر وہ جان لیں گی تو سب سے پہلے مجھ سے ہی رابطہ کریں گی۔ ایسے وقت بسرا نے اپنے اندر جینا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے پچھلی رات ہی سب معلوم ہو چکا تھا، وہ کمبخت ذاکر اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ کل رات تو نے یہ کیا کیا، ایک نیا یار کیوں بنا لیا؟ وہ ناگواری سے بولی، میں نے تیری طرح گناہ گار بننے کے لیے کسی سے یاری نہیں کی ہے، فی الحال کمال پاشا سے سمجھوتا کیا ہے۔ وہ میری بات مان کر گمراہی کے راستے سے نکل آئے گا تو میں اس کی بات مان کر اس کی شریک حیات بن جاؤں گی۔ دوسری طرف سے کمال نے پوچھا، کیا تم اپنی ماما سے بات کر رہی ہو؟ ہاں، وہ میرے اندر آ کر بولتی ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، ہم دونوں کی باتیں سنتی رہی ہیں، تم فون بند نہ کرو، ہماری باتیں سنتے رہو۔ جینا نے کہا، ہاں اسے بھی سننا چاہیے، میں ذاکر کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، تیرے نئے یار نے میرے ہونے والے داماد کو زخمی کیا ہے، سونے کی اینٹیں، ایک ہیرا اور $50,000 اسے چھین کر لے گیا۔ تو کیا سمجھتی ہے میں اسے معاف کر دوں گی؟ اور تو کیا سمجھتی ہے میں تیری باتوں میں آ کر ذاکر سے شادی کر لوں گی؟ ہرگز نہیں، اس سے پہلے ہی اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ تو جو اپنی ممتا کا ڈھونگ رچاتی ہے، بارہا کہتی رہتی ہے کہ میری خوشیاں چاہتی ہے، مجھے دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی اور دنیا کی سب سے دولت مند لڑکی بنانا چاہتی ہے، تو کیا تیرے خواب پورے ہو سکیں گے؟ بکواس مت کر، میں کبھی تجھے خودکشی کرنے نہیں دوں گی۔ میں ایک ہی شرط پر تجھ سے راضی رہوں گی، اور شرط یہی ہے کہ تو کمال پاشا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اسے اپنا داماد تسلیم کرے گی۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، تو جس کو پسند کر رہی ہے میں اسے اپنا داماد بنا لوں گی، مگر ایک شرط ہے، تو اپنی طرف سے روزے نماز کا پابند نہیں کرے گی، دوسرے بے شمار مسلمانوں کی طرح برائے نام مسلمان بن کر رہے گا اور میرے اشاروں پر چلتا رہے گا۔ میں اسے تیرے اشاروں پر چلنے نہیں دوں گی۔ مجھے تیری ہر شرط منظور ہے، لیکن گمراہی والی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ وہ کہکا لگانے لگی، پھر بولی، کوئی بات نہیں، میری کوئی بات نہ ماننا، میری جان، تیرے لیے تو میری جان نکلتی ہے، جا، جب چاہے اسے شادی کر لے، اور میں جب چاہوں گی اسے اپنے رنگ میں رنگ لوں گی۔ وہ بدستور کہکا لگاتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں، میرے ہونے والے داماد سے فون پر کیا باتیں کر رہی ہے، اسے یہاں لنچ پر بلا، میں بھی دیکھوں کہ وہ کیسا جوان ہے جس پر تیرا دل آ گیا ہے۔ میں ذاکر کی خیریت معلوم کرنے جا رہی ہوں۔ بسرا فون پر کمال کو بتانے لگی کہ اس کی ماں بھی اسے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ ساری باتیں سن کر بولا، خدا کا شکر ہے وہ مجھے سزائیں دینے کے لیے کوئی شیطانی حرکت نہیں کرے گی، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے داماد بنانے پر راضی ہو جائے گی۔ بسرا نے کہا، جو چیز آسانی سے ملتی ہے وہ بعد میں اتنی ہی مہنگی پڑتی ہے۔ میری ماما بہت ہی خود غرض اور مکار ہے، میری خاطر تمہیں اس قدر دولت مند بنائے گی کہ تم اپنا دین ایمان سب بھول جاؤ گے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا پرست نہ رہے، صرف اس کے یار دلدار شیطان کے پجاری رہیں۔
اگر وہ جبراً ایسا کرے گی تو میں اس کے شر سے کیسے نجات حاصل کر سکوں گا؟ یہ باتیں فون پر نہیں ہو سکیں گی، تم یہاں آ جاؤ، ہم ساتھ ہی لنچ کریں گے، مستقبل میں ممی کے شیطانی ارادوں سے بچنے کی کوئی تدبیر کریں گے۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ جینا نے ذاکر کے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس کی زخمی ٹانگ کو دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں کہا، تو نے دوسرا تمغہ بھی سجا لیا ہے۔ وہ بولا اگر میرے پاس ہتھیار ہوتا تو یہ زخم مجھے نہیں اسے ملتا، اب بھی وہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ اس کی آواز و لب و لہجہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں تو بھی اس کے پاس پہنچ سکتی ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جینا نے پوچھا، کیا تو اس لیے اسے زندہ نہیں چھوڑے گا کہ اس نے تجھے زندہ چھوڑ دیا ہے؟ وہ چاہتا تو تجھے زخمی نہ کرتا، تیری کھوپڑی میں گولی اتار کر چلا جاتا۔ کیا تو چاہتی ہے اسے انتقام نہ لیا جائے؟ اس نے جو کچھ مجھ سے لوٹا ہے اسے وہ مال واپس نہ لوں۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں، تو اس سے کبھی بھول کر بھی دشمنی نہیں کرے گا، کیونکہ اب وہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ اس نے چونک کر پوچھا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے کہ اپنی زبان سے پھر رہی ہے؟ میں تیرا داماد بننے کے لیے تیرا غلام بننے کو تیار ہو گیا، اور تو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہ بول، تو نے صرف اپنی زبان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا غلام بن کر رہے گا۔ میں کبھی کسی کی زبان پر بھروسہ نہیں کرتی، میں نے تیری بے خبری میں تجھ پر عمل کیا ہے، تجھے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، تجھے یقین نہیں آتا تو جا میرے شکنجے سے نکل کر دکھا، میری مرضی کے خلاف کہیں بھی جائے گا، کچھ بھی کرے گا تو تیری کھوپڑی الٹا دوں گی۔ وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی کہ جینا نے اس کی بے خبری میں اسے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا میں یہاں سے جانا چاہوں گا تو مجھے روک سکے گی؟ تو میری مرضی کے بغیر اس بستر سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے جینا کو دیکھا، پھر بستر پر سے اترنا چاہا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ پتہ نہیں اس نے کیسا برے سرا عمل کیا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو کسی شکنجے میں محسوس نہیں کر رہا تھا، پھر بھی بہت ہی مضبوط اور نامعلوم گرفت میں تھا۔ جینا نے کہا، اب تو بیٹھے بیٹھے الٹ کر پیچھے کی طرف جائے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس نے الٹی کلا بازی کھائی، پھر بیٹھ کے دوسرے سرے پر چلا گیا۔ جینا نے کہا، تو نے حالات کے بڑے جوتے کھائے ہیں، تیرے بدن پر گولیوں کے 2 زخم ہیں، اس لیے میں تجھے تماشا نہیں بنا رہی ہوں، ورنہ تو ابھی ان دیواروں سے سر ٹکراتا رہتا اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگتا رہتا۔ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اچھی طرح سمجھ گیا کہ اس کے سامنے مجبور اور بے بس ہو گیا ہے، اگر اسے غصہ دلائے گا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اس نے عاجزی سے پوچھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ ہمارے درمیان جو زبانی معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ میں صرف تیرا غلام بن کر رہوں گا، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی، تو میری مرضی کے مطابق میرا کام کرتا رہے گا، میں بھی تیرے کام آتی رہوں گی، میں تو مسلمانوں کی دشمن ہوں، ہر حال میں تیری مدد کرتی رہوں گی۔ وہ ایک سر دابر کر بولا، ہم نے یورپ اور امریکہ کے اکابرین کو مجبور اور بے بس بنا کر اپنا غلام بنایا تو وہ ہمیں اپنا حکمران بنانے کے لیے راضی ہو گئے، اسی طرح تو مجھے اپنا غلام بنا کر ہمیشہ مجھ پر حکومت کرتی رہے گی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے سیارے والوں کی برتری اور حکمرانی کے لیے ساری عمر تیرا تابع دار بن کر رہوں گا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، جسٹ اے منٹ، کیا ابھی میرا ایک کام کرے گی؟ بول، کیا چاہتا ہے؟ یہاں آرام سے بیٹھ جا، تجھے امریکہ اور یورپ کے اکابرین سے رابطہ کرنا ہے، پہلے یہ بتا، خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرے گی یا فون کے ذریعے؟ تو ان سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر اپنے فون کے ذریعے ان سے باتیں کرے گی تو میرے اندر رہ کر معلوم کرتی کہ میں ان سے کیا کہنا چاہتا ہوں، اسی کے مطابق تو ان سے گفتگو کر سکے گی۔ وہ ایک کرسی پر آرام سے بیٹھ کر اس کے اندر آئی۔ پہلے اس نے 5 جگہ جانے والے امریکی افسران کے فون نمبر معلوم کیے، اس کے بعد اپنا فون نکال کر ان سے رابطہ کیا۔ ان میں سے آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے اپنے فون پر اس کے نمبر پڑھے، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بڑے فخر سے بولی، میں شیطان کی محبوبہ ہوں، میرا نام جینا ہے، نائب شررا دوم بیمار ہو گیا ہے، اس کی جگہ میں کام کر رہی ہوں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد تم سب سے رابطہ کرے گا اور تمہارے مطالبات کے متعلق کوئی خوشخبری سنائے گا۔ اس نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ نائب شررا دوم بیمار ہو گیا ہے، تم ہمارے مطالبات کے متعلق کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا گریڈی شررا نے ان تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے؟ بے شک یہ تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ امریکہ، یوکے، جرمنی اور فرانس ہمیشہ آزاد ملک کی حیثیت سے باقی رہیں گے، دنیا کے باقی حصوں میں گریڈی شررا کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس اعلیٰ افسر نے کہا، اس سلسلے میں تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ بے شک تحریری معاہدہ بھی ہوگا، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اول تو نائب شررا دوم بیمار ہے، پھر یہ کہ سیارے والے اس دنیا پر حکومت کرنے کے سلسلے میں ابتدائی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ تمام تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو تم چاروں ممالک سے تحریری معاہدہ ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوگا ہم انتظار کریں گے، ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ اب میں فون بند کروں گی، کیا نائب شررا کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟
ہاں بہت ضروری پیغام ہے۔ سونیا اور فرحاد بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ نائب شرورا دوم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنی غیر معمولی مشین کی اسکرین پر انہیں دیکھ سکتا ہے، ان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ جینا نے پوچھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ دونوں کس ملک میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، بس نائب شرورا دوم کو چیلنج کیا ہے کہ اس میں اگر جرت ہے تو وہ ان سے رابطہ کرے۔ اچھی بات ہے، میں تمہارا یہ پیغام نائب شرورا تک ابھی پہنچا رہی ہوں۔ میرا فون نمبر تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ جب بھی اہم معاملات درپیش ہوں تو مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اوکے بائے۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر ذاکر سے پوچھا کیا میں نے تیرے منصوبوں کے مطابق ان سے باتیں کی ہیں؟ وہ مطمئن ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہیں؟ وہ بولا میں یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے مطالبات کے سلسلے میں مطمئن ہو جائیں۔ اب وہ کچھ عرصے تک تحریری معاہدے کا انتظار کریں گے، تب تک میری غیر معمولی مشین استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولی تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا وہ بری خبر کیا ہے؟ سونیا اور فرحاد بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ان کابرین سے رابطہ کیا تھا، ان سے کہا ہے کہ وہ تمہاری تلاش میں بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گئے ہیں، تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو اپنی غیر معمولی مشین کے اسکرین پر انہیں دیکھ کر ان سے گفتگو کر سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی ذاکر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو کر بولا وہ دونوں بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گئے ہیں۔ وہ کب آئے ہیں پتہ نہیں، کب سے مجھے تلاش کر رہے ہیں اور میں ان سے غافل ہوں، ادھر حالات کی مار کھا رہا ہوں۔ جی نا، میں کیا کروں؟ سیارے سے اتنی جلدی کوئی امداد نہیں پہنچ سکتی اور میں نہیں جانتا کہ سیارے والے مجھے کس طرح تحفظ فراہم کریں گے۔ اب تو بس ایک تیرا ہی آسرا رہ گیا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی تو اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ کیا وہ دونوں تجھے کھا جائیں گے؟ تو نہیں جانتی وہ دونوں کتنے خطرناک ہیں۔ سونیا نے مجھ سے پہلے آنے والے ایشورا کو بڑی بے دردی سے ہلاک کیا تھا اور ہماری غیر معمولی مشین چھین کر لے گئی تھی۔ وہ جتنی دلیر ہے اتنی ہی ذہین اور مکار بھی ہے۔ تو سمجھتی ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ وہ اچانک ہی یہاں بلائے ناگہانی کی طرح آ جائیں گے۔ تو بھی حیران رہ جائے گی کہ وہ کس طرح پتال میں چھپے ہوئے دشمنوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی میرے سامنے کسی کی تعریفیں نہ کیا کر۔ اگر وہ آتے ہیں تو ابھی آ جائیں، تو میرے شیطانی کمالات دیکھتا آ رہا ہے۔ جب بھی وہ آئیں گے تو دیکھے گا کہ میں ان دونوں کو کس طرح تگنی کا ناچ نچاتی ہوں۔ میں تجھے جانتا ہوں، تیری بڑائی کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف تیرا ہی آسرا رہ گیا ہے۔ تو ہی مجھے ان دشمنوں سے تحفظ دے سکے گی۔ اس نے کمیونیکیشن مشین نکالتے ہوئے کہا میں اپنے گریٹ ایشورا سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے رابطہ کیا، پھر کہا اے میرے معلم، میرے انداتا، میں نے اس دنیا میں آ کر بس ایک اچھی خبر تجھے سنائی کہ تمام مکابرین یہاں ہماری حکمرانی تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے افسوس ہے میں نے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی۔ ایک اور بری خبر یہ ہے کہ سونیا اور فرحاد بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گئے ہیں اور مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ گریٹ ایشورا نے تحریری جواب دیا کیا مصیبت ہے؟ جب سے تو اس دنیا میں گیا ہے تجھ پر یکے بعد دیگرے مصیبتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو تجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آئندہ تو فون کے ذریعے بھی کسی سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو علاقار بنا کر اکابرین سے رابطہ کرے گا۔ اس نے کہا میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق شیطان کی محبوبہ کو راضی کر لیا ہے۔ وہ میرے دوست ہے، وہ میری نمائندہ بن کر اکابرین وغیرہ سے باتیں کرتی رہے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے ہی اکابرین سے رابطہ کیا تھا، انہیں اطمینان دلایا کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان سے تحریری معاہدہ ہوگا۔ موسیٰ پوری طرح مطمئن ہے۔ اس پہلو سے ہمیں بھی اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت وہاں جلد ہی قائم ہونے والی ہے، لیکن تجھ پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اگر سونیا فرحاد تجھ تک پہنچ گئے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ میرے آقا تو فکر نہ کر، جینا بڑی پراسرار قوتوں کی مالکہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بھی ہماری طرح مسلمانوں کے دشمن ہے، اس لیے یہ میری بھرپور امداد کرے گی، مجھے کسی بھی مسلمان سے نقصان پہنچنے نہیں دے گی۔ میں مشینی پرزے تیرے پاس بھیجنے والا تھا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ جو پرزے یہاں سیارے میں تیار ہیں انہیں اسمبل کر کے ایک نئی مشین تیار کر رہا ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر یہ مشین تیار ہو جائے گی تو میں اسے تیرے پاس بھیج دوں گا۔ یہ تو اور اچھی بات ہوگی، مجھے تیار شدہ مشین مل جائے گی۔ تیرے پاس جو ناکارہ مشین ہے اسے کسی طرح ضائع کر دے، اسے اس طرح ضائع کر دے کہ اس کے کسی ایک پرزے تک بھی کوئی پہنچ نہ پائے۔ تیری نگرانی اور حفاظت کے لیے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے آج رات وہاں پہنچ جائیں گے۔ گریٹ ایشورا نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ سیارے والی لیبارٹری میں ایزی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ہماری دنیا میں ذاکر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جبکہ بڑی آسانی سے کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے،
ایسے وقت میں اور سونیا ادارے سے باہر کیوں آ گئے ہیں؟ اگر ذاکر ان سے مات کھائے گا تو تمام مقابرین کے سامنے بڑی سبکی ہوگی۔ وہ سر جھکائے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ ذاکر کی بد نصیبی بتا رہی ہے کہ ابھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی محبوبہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے اور ہماری کامیابی میں بہت بڑا رول ادا کرے، لیکن یہ سب اندازے ہیں۔ مجھے اپنے لایا عمل میں کچھ ایسی تبدیلیاں کرنی چاہیے جو نتیجہ خیز ہوں اور کامیابی یقینی ہو جائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فیوچر ٹیلنگ مشین کو آپریٹ کرنے لگا۔ ہماری دنیا میں ذاکر کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے تھے اور جس طرح میں نے اور سونیا نے ادارے سے باہر نکل کر اسے چیلنج کیا تھا، وہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ اس مشین میں فیڈ کرنے لگا۔ اس مشین کو تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد اس سے تحریری سوال کیا۔ میں نے ذاکر کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ دریافت کیا تھا کہ ہمیں اس بار کامیابی حاصل ہوگی، اور یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ یقیناً کامیابی ہوگی۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کسی حد تک کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی کا بھی منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرا سوال ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہماری کامیابی کے آگے مزید رکاوٹیں پیدا ہوں گی یا ہم آسانی سے وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں گے؟ تھوڑی دیر بعد مشین سے جواب موصول ہونے لگا۔ پچھلی پیشگوئی غلط نہیں تھی۔ اس عارضی دنیا کے 3 حصوں میں تمہاری حکومت کام کرنے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں، باقی وہ تمام مقابرین تمہارے لیے راستے ہموار کرتے رہیں گے۔ پیشگوئی کے ساتھ یہ خاص طور پر کہا گیا تھا کہ تمہارے نائب ایشورا دوم ذاکر سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا جا رہا ہے۔ گریٹ ایشورا نے ایک سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے۔ جواب موصول ہوا۔ تمہارے نائب ایشورا دوم کی سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اس نے استنبول میں رقم حاصل کرنے کے لیے ایک جوہری کے پاس جا کر یہاں کے ایک ہیرے کو فروخت کیا۔ اس طرح وہاں کی انٹیلیجنس والے اس کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ اس نایاب ہیرے کا تعلق اس دنیا سے نہیں تھا۔ بہرحال باقی حالات تمہارے سامنے ہیں کہ کس طرح انٹیلیجنس والوں نے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور یہ بھید کھلتا چلا گیا کہ اس کے پاس غیر معمولی مشین بھی ہے اور ہیرے جواہرات کا اچھا خاصا ذخیرہ بھی ہے۔ اس نے دوسری غلطی یہ کی کہ ان انٹیلیجنس والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہاں کی پولیس والے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ گریٹ ایشورا نے کہا، وہ معاملہ تو استنبول میں ختم ہو چکا ہے، وہ وہاں کے قانون کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ مشین کی طرف سے کہا گیا، ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وہاں کی انٹیلیجنس والوں نے اس جوان عورت کی تصویر شائع کی ہے جسے تمہارے نائب ذاکر نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ یہ اس کی تیسری بڑی غلطی تھی۔ گریٹ ایشورا نے کہا، وہ اس عورت سے بھی پیچھا چھڑا کر وہاں سے نکل آیا ہے، پھر اس کی تصویر شائع ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئندہ بہت فرق پڑنے والا ہے۔ اخبارات میں جو تصویر شائع کی گئی ہے وہ ذاکر کے لیے مصیبت کا باعث بننے والی ہے۔ میں تجھ سے مشورہ چاہتا ہوں، کیا مجھے ذاکر کو واپس سیارے میں بلا لینا چاہیے؟ عبداللہ کوشش کرے گا تب بھی اسے بلا نہیں پائے گا کیونکہ وہ شیطانی چکر میں پھنس گیا ہے۔ پلیز مجھے مشورہ دے کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ ذاکر پر بھروسہ نہ کر، وہ شیطان کی محبوبہ اس کے بہت کام آ سکتی ہے۔ یوں تیرا بھی کام بنتا رہے گا، لیکن تجھے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا تیسرا نمائندہ وہاں بھیجنا چاہیے۔ پھر یہ پوری طرح یقین کر لینا چاہیے کہ اس تیسرے نمائندے سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے مشین کو آف کر دیا، سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اب عقل سمجھا رہی تھی کہ جو نئی غیر معمولی مشین وہ ذاکر کے پاس بھیجنے والا ہے اسے ابھی روک دے۔ وہ اپنے ماتحتوں میں سے جو سب سے شاطر ہے آئندہ اسے اپنا نائب بنا کر بھیجے گا اور وہی یہ مشین لے کر جائے گا۔ بابا صاحب کے ادارے کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔